الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ ہے اور اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ ہے، اور اگر چاند 29 کا ہوا تو آج آخری دن ہے، 30 کا ہوا تو پرسوں انشاءاللہ یکم محرم الحرام. یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اسلامی تاریخ کا آغاز بھی جو ہجری سال کا ہے محرم سے ہوتا ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ باقاعدہ سرکاری طور پہ جو اسلامی تاریخ کو رائج کیا گیا ہجری سن کو، وہ خلیفہ دوم سسر نبی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رائج فرمایا تھا. اسلامی سال کا آغاز بھی باقاعدہ سرکاری طور پہ انہوں نے جاری فرمایا اور لازم قرار دیا کہ ہر سرکاری خطوط پہ اسلامی تاریخ کو لکھنا ہے. تو باقاعدہ سرکاری طور پہ جس نے رائج کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی دن اپنا خون دے کے اپنی جان دے کے ایک تاریخ اور رقم کر گئے یکم محرم الحرام. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو ایسی شخصیات میں سے ہیں جو صرف اپنوں کی نظر میں اعلیٰ شخصیت نہیں ہے، جو بیگانے ہیں غیر ہیں وہ بھی کہنے پہ مجبور ہیں عمر جیسا نظام کوئی پیش نہیں کر سکتا. اور یہ حقیقت بات ہے کہ عمر لا کے نام سے آج بھی دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا میں بہت سارے ممالک یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ عمر ایسی ہستی ہیں کہ ان کے قانون کو جاری اور ساری کیا جائے. ہندوستان کا ایک آدمی جو بہت ہی متعصب تھا مسلمانوں کے خلاف، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بیٹے نے ایمان قبول کیا تو اس نے بھوک ہڑتال کر دی. اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اسلام سے نہ پھر جائے. بیٹا مجبور ہوا، اس نے کلمہ چھوڑا، تب اس نے کھایا. اتنا متعصب آدمی، لیکن وہ کہتا ہے کہ دو ہستیوں سے بڑا میں متاثر ہوں مسلمانوں کی. اگر نظام کو درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، تو مسلمانوں کے اندر دو شخصیات ایسی ہیں کہ انہوں نے ایسا نظام چلایا
کہ اس کے مطابق دنیا میں نظام اگر چلا دیا جائے تو بہترین امن و سکون اور بہترین معیشت ہو جائے گی۔ فرمایا ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ دو ہستیاں فرمایا انہوں نے ایسے اصول وضع کیے، ایسے نظام چلایا، یعنی غیر مسلم بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ عمر کیا تھا۔ تو اس لیے عمر ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ عمر آیا تو قرآن سن کر آیا، عمر گیا تو قرآن سناتا ہوا گیا۔ یعنی اللہ کی شان دیکھو کہ آتا ہے تو بہن سے قرآن سن کے آتا ہے، جاتا ہے تو خود قرآن پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں حملہ ہوتا ہے۔ اور عمر تولتا ہے تو عمر کا نظام ایسا ہے کہ اس کے تولنے پہ نظام عدل قائم ہو جاتا ہے، میزان عدل قائم ہو جاتا ہے۔ عمر بولتا ہے تو اللہ کا قرآن اس کی رائے بن کے آ جاتا ہے۔ یعنی عمر کے تولنے پر بھی اسلام بنتا ہے اور عمر کے بولنے پر قرآن بنتا ہے۔ یہ عمر کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ عمر رائے دیتا ہے۔ آج کوئی اگر ہمارے گھر میں رائے دیتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں، تو کہتے ہیں یار فلاں کی رائے بڑی زبردست ہے، ایک بڑا اچھا آدمی ہے اور صاحب رائے آدمی ہے، اس کی تائید گھر والے کریں گے، محلے والے کریں گے، علاقے والے کریں گے، ملک والے کریں گے۔ قربان جاؤں عمر کی عظمت پر کہ جو بولتا ہے رائے دیتا ہے کہ اس کی تائید خود رب العالمین فرماتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ جس کی تائید رب فرمائے تو اس کی رائے کو کتنی بڑی اہمیت ہوگی اور اس کی رائے کی کیا شان اور عظمت ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب جو تھے ان کا نام تھا خطاب، عمر بن خطاب، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور نامی پشت میں کعب پر جا کر، کعب بن لؤی بن غالب، تو کعب پر جا کر اللہ کے نبی کا اور عمر کا نسب ایک ہو جاتا ہے نامی پشت میں، یعنی کعب پہ جا کے، کیونکہ ان میں سے پھر ان کے بیٹے تھے عدی، اور عدی اسی قریش کی خاندان سے ہے، تو یہ بنو عدی سے تھے اور اللہ کے نبی بنو قریش سے تھے، یعنی یہاں سے دو شاخیں ہو گئی۔ تو نامی پشت میں اللہ کے نبی کا اور حضرت عمر کا نسب ایک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم شخصیات میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی والدہ کا نام تھا حنتمہ، ہا تا میم ہا، حنتمہ بنت ہاشم، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیت تھی ابو حفظ، یعنی آپ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام سے اللہ کے نبی نے خود کنیت عطا فرمائی۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا بندہ خود کو کنیت رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے آپ کو ابا حفص کے نام سے پکارا، تو اس لیے کنیت ابو الحفص بنی حضرت عمر کی۔ اور لقب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ فاروق معنی الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں تفریق کرنے والے، جدائی ڈالنے والے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے فاروق بھی کہتے ہیں۔ تو فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب ان کے القابات میں سے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 13 سال بعد عام الفیل سے دنیا میں تشریف لائے، یعنی 13 سال، اللہ کے نبی کی ولادت جو ہوئی تھی وہ 55 دن بعد ہوئی تھی عام الفیل کے، اور حضرت عمر کی یعنی 13 سال بعد جو ہے ولادت ہوئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے خاندان جو تھا نا بنی عدی، جو ان کی شاخ میں سے تھا، ان کے ذمہ تھی سفارت، یعنی سفیر بن کے جانا۔ یہ بڑا عہدہ ہوتا ہے، بڑا اعزاز ہوتا ہے سفیر بننا۔ تو یہ اس خاندان کے پاس تھا، حضرت عمر کے خاندان کے، اور بہت ساری جگہوں پر اتنے معزز تھے اپنے خاندان میں حضرت عمر کہ حضرت عمر کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے۔ تو حضرت عمر کو یہ اعزاز اسلام سے پہلے بھی ملا تھا کہ سفیر بنا کے اپنے قبیلے والے، ان کو کسی قبیلے سے بات کرنی ہوتی تو بطور سفیر بن کے جاتے تھے حضرت عمر۔
17 آدمی تھے قریش میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب جانتے قرآن کہتے ہیں الذی بعث فی الامیین رسولا، امی لوگ تھے عرب والے جہاں میرے نبی تشریف لائے، تو ان میں سے 17 آدمی صرف تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں حضرت عمر کو نمایاں حیثیت حاصل تھی لکھنے پڑھنے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی لکھتے تھے، جب اسلام میں آئے تو اللہ کے نبی نے ایسا اعزاز دیا، یہ کاتبین وحی میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں بھی ان کا نام موجود ہے۔ تو کاتبین وحی کی تعریف خود قرآن پاک کرتا ہے کہ اللہ ان کی عزت کے تذکرے کرتا ہے قرآن پاک میں، جو قرآن لکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز تھا، یہ قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے۔ اور صرف لکھنے کا اعزاز نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر کو بار بار کہنے پر اللہ پر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرا شرع صدر ہوا۔ جب شرع صدر ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے 4 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے 7 نسخے قرآن پاک کے اکٹھے فرمائے، 7 قرات پر 7 نسخے جمع فرمائے، اور اس بڑے کا نام رکھا المصحف۔ یہ پہلا نام رکھا گیا قرآن پاک میں حضرت صدیق کے زمانے میں مصحف کے نام سے، بعد میں یہ قرآن پاک رکھا گیا، کیونکہ قرآن پاک کے اصل تو 2 نام ہیں، قرآن اور کتاب۔ یہ ذاتی نام ہے، جس طرح اللہ کا ایک نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، محمد اور احمد۔ قرآن کے 2 نام ہیں ذاتی، قرآن اور کتاب، ذالک الکتاب، تو یہ نام ہے۔ تو مصحف نام جو اسلام پہلے رکھا گیا، اسی مصحف اس نسخے کو رکھا گیا جو حضرت صدیق کے دور میں حضرت عمر کے مشورے سے اس کو جمع کر کے پورے قرآن، کیونکہ ہڈیوں پہ لکھا تھا، کھجوروں کی چھالوں پہ لکھا تھا، کسی کے پاس صرف محفوظ تھا، زبانی یاد تھا، تو خطرہ تھا، کیونکہ جنگ یمامہ میں 700 قاری شہید ہو گئے جو قرآن کے حافظ سے قاری تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا اس طرح شہید ہوتے رہے حافظ قرآن، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آیات ہم سے ختم نہ ہو جائیں، پھر ہمیں تلاش کرنی پڑے، تو اس کو نسخے کی شکل بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی رائے پر حضرت ابوبکر صدیق کا شرع صدر ہوتا ہے، اور 4 آدمیوں کی کمیٹی میں حضرت عمر شامل ہیں، اور قرآن پاک کو جمع کر کے 7 نسخوں میں سبحان اللہ وہ شان بنی۔ ایک نسخہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس رہا، پھر حضرت حفصہ کے پاس آیا، حضرت حفصہ، پھر جب حضرت عثمان نے جمع کیا نا تو وہاں سے حضرت حفصہ سے ایک نسخہ لیا گیا جو حضرت عمر کا دیا ہوا تھا، یہ وہ ہے۔ تو حضرت عمر ایک تاریخی انسان ہے، عام ہستی نہیں ہے، ان کے اتنے کارنامے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو، انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو حضرت عمر نے کیا کیا دیا۔ آج دنیا اس پر بحث کر رہی ہے، مسلمانوں کو تو دیا، انسانیت کے لیے انہوں نے کیا سوچا تھا، اس میں یہ صرف نہیں سوچا کہ مسلمانوں کے لیے سوچا، انہوں نے سب کے لیے سوچا، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اصول بنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے، جس پر غیر مسلم بھی متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک عیسائی لڑکی نے 6000 کتابیں جمع کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مختلف ابواب جہاں اس پہ لکھے گئے ان کو سب کو اکٹھا کیا انہوں نے، فلاں کتاب والے نے چیپٹر لکھا، فلاں نے کتاب لکھی، فلاں نے رسالہ لکھا، فلاں نے مضمون لکھا، یہ ساری چیزیں اس نے جمع کی، تو 6000 اس طرح کی۔ تو مصر میں نمائش ہوئی کہ کسی ہستی پر سب سے بڑی کتابیں پیش کی گئی، اس ایک لڑکی عیسائی کی طرف سے، وہ مسلمان ہو گئی، اس سے پوچھا گیا تو اتنی متاثر کیسے ہوئی، کوئی ایک بات بتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کی وجہ سے تو مسلمان ہوئی۔ تو وہ کہتی ہے عمر کی ایک بات نے مجھے اسلام لانے پہ مجبور کر دیا، جب انہوں نے کھلی کچہری لگائی تھی حج کے موقع پر، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی کسی پر زیادتی کرے، میرا گورنر ہو، میرا عہدیدار ہو یا عام ہو، یہ کھلی کچہری عمر لگائے گا اور میں عمر فوراً انصاف دوں گا، اسی ٹائم انصاف دوں گا۔ تو حضرت عمر کے سامنے ایک مقدمہ آیا، مصر کے گورنر تھا عمر بن عاص کے بیٹے کا مقدمہ آیا کھلی کچہری میں، گورنر مصر کا، اور کھلی کچہری میں مقدمہ آیا۔ تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک آدمی کے بیٹے کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے گورنر کو سامنے کھڑا کیا، ان کے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا، جس کو مارا تھا اس کے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا، سارے مجمع میں حج پر کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں مارا، چھوٹی سی بات پہ مار دیا اس نے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ابھی اس کو تھپڑ مارو۔
یہ سب کے سامنے گورنر کے بیٹے کو حضرت عمر کا انصاف تھا، تو ایک جملہ جو کہا نا عمر کہا اس کی وجہ سے میں مسلمان ہو گئی۔ عمر نے ایک جملہ کیا کہا تھا، متا تعبدتم وولدن امہاتہن حرارا، کب سے تم نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ وہ غلام نہیں ہوتا، آزاد ہوتا ہے۔ تم نے کب سے غلام ان کو بنا لیا؟ بھئی تم گورنر کے بن گئے بیٹے، تم کو میں جو کروں کروں؟ نہیں، عمر کی عدالت میں کبھی ایسا نہ ہوگا، بلکہ آزاد جنا ہے ان کی ماؤں نے۔ تو یہ اس وجہ سے میں متاثر ہوئی اور میں نے اسلام قبول کیا، اور عمر کی تعریف میں ان کی شان میں جتنی کتابیں اور رسالے اور چیپٹر مجھے ملے میں نے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ ذرا تصور کریں، یہ میں ان کی بات پر رہا ہوں جو اپنے نہیں ہیں، بیگانے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کا قانون تھا کہ یہودی بوڑھا ہو جائے، مسلمان کی بات نہیں، یہودی۔ حضرت عمر بازار میں جا رہے تھے تو ایک یہودی مانگ رہا تھا، ان کا کون ہے؟ یہ یہودی ہے، بوڑھا تھا، بالکل نائف، کمزور، مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں وظیفہ نہیں ملتا؟ تم جزیہ دیتے ہو؟ ہاں دیتا ہوں، کیونکہ جزیہ تھا اس وقت جو قانون تھا۔ تو جزیہ دیتے ہو؟ دیتا ہوں۔ تو فرمایا پھر مانگ کیوں رہے ہو تم؟ مانگنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا، کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جزیہ دینے کا ٹائم آ گیا ہے، میرے مالی حالات اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ میں جزیہ دے نہیں سکتا ہوں، وہ ٹیکس دے نہیں سکتا ہوں، میرے حالات اتنے کمزور ہو گئے۔ اللہ اکبر! تو حضرت عمر نے قانون بنا دیا، اعلان کر دیا، سب کابینہ کو بلا کر ایک قانون بنا دیا، فرمایا آج کے بعد کوئی بھی غیر مسلم ہو، بوڑھا ہو جائے، کمانے کے قابل نہ ہو، اس کا کمانے والا پیچھے کوئی نہ ہو، تو اس قابل نہ ہو کہ جزیہ ہمیں دے سکے، اس کے لیے ہم اس کو معاف کرتے ہیں، معافی کا اعلان کے ساتھ ساتھ بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ عمر کی یہ اصول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے انسانیت کو دیکھا کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کی اہمیت کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے ساتھ ایک جملہ بڑا عجیب کہا، انہوں نے فرمایا جوانی میں یہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، آپ لوگ استعمال کرتے تھے، مسلمان بیت المال میں جمع ہوتا تھا نا، تو جوانی میں اس کی کمائی آپ لوگوں نے لی ہے، یہ کما کے دیتا رہا، کبھی خلاف ورزی نہیں کی اس نے۔ اب یہ اس قابل ہو گیا کہ مجبور ہے، معذور ہے، بھیک مانگنے لگا ہے، تو عمر کی قانون اور عمر کی حکومت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری رعایا میں کوئی مانگنے والا بھی موجود ہو، مانگنے والا نہ ہو۔ ایسا انصاف کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وضع کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک میں ذرا تصور کریں، یہ اصول آپ کو نظر آئیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خراج عقیدت پیش کیا گیا، حضرت عمر کی ایک عنوان تو یہ ہے موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ قرآن پاک جو حضرت عمر کی رائے پہ نازل ہوا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو رائے دیتے ہیں اللہ وہی قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اور ایک حضرت عمر کی عظمت ہے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت عمر کے لیے کیا فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیارے نبی کے فرامین کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبوی کی روشنی میں حضرت عمر کی شان اور مقام کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے اپنی زبان مقدس سے کیا کیا جملے فرمائے اور کیا کیا الفاظ بنائے، انسان پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی روایت دیکھیں، آپ سنتے رہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بعض جملے تھے نا قرآن پاک میں، ان جملوں کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ حضرت عمر کے لفظ جو تھے،
لفظ ان میں سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ یہ سورہ المومنون میں انسانی تخلیق کے مراحل بیان کی اللہ نے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہر 40 دن کے بعد ایک کیفیت میں آتا ہے، اس سے قرآن نے بیان کیا، پانی کی صورت، خون کی صورت، گوشت کی صورت، ہڈیوں کی صورت۔ تو اللہ کے نبی جب یہ آیت اتر رہی تھی نا تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی آ گئے، تو اللہ کے نبی ہر لفظ اسی طرح سنا رہے تھے صحابہ کو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، جس طرح جبرائیل سنا رہے تھے آپ آگے سنا رہے تھے اونچی آواز میں۔ تو جب یہاں تک پہنچے نا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اس طرح پھر تخلیق کے مراحل ہوتے ہیں انسان کے۔ تو اللہ کے نبی خاموش ہوئے، حضرت عمر خوشی میں آ کے، جوش میں آ کے بول اٹھے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ادھر حضرت عمر کی زبان پہ جو جملے مکمل ہوئے، ادھر اللہ نے قرآن بنا کے میرے نبی کو یہی عطا فرمایا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سبحان اللہ، یہ کیا شان تھی کہ اللہ کے نبی یہاں رکے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ حضرت عمر نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ نے وہی لفظ قرآن بنا کے بھیجا۔ یہ بھی حضرت عمر کا اعزاز ہے۔ دوسرا موقع تھا کہ اما عائشہ پر الزام لگا رضی اللہ تعالی عنہا، تو میرے نبی نے جب بات کی نا، حضرت عمر نے رائے دی، تو اس وقت حضرت عمر نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو انہوں نے لگایا۔ اللہ نے عمر کے وہی الفاظ قرآن بنا کے نازل فرمائے۔ یہ حضرت ہوا مولاکم، یہ جو لفظ ہے نا ہوا مولاکم، ہوا مولا، ہوا جبری، ہوا صالح المؤمنین، یہ جو الفاظ ہے نا ہوا مولا، یہ حضرت عمر نے کہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ جو ہمارا مولا ہے، تو اللہ نے کہا آپ کا دوست صرف اللہ نہیں عمر، آپ کا دوست تو اللہ بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، فرشتے بھی ہیں۔ تو یہ مولا کا لفظ جو بولا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہی لفظ اللہ نے قرآن پاک بنا کے بھیج دیا۔ یعنی ایسے تصور کریں کہ بعض لفظ بھی اللہ کو پسند آئے عمر کے، اور اللہ کی، کیونکہ اللہ کی شایان شان تھی، رب تعالیٰ خود چاہتا تھا کسی انسان کی عظمت بتانا مقصود تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ عمر کو اللہ سے مانگا تھا۔ اور آپ کی دعا کتنی عجیب ہے، آپ نے جب مانگا تو یہی کہا، میرے نبی کی زبان مبارک سے جملے سنو، آپ نے پہلا کیا مانگا حضرت عمر کے لیے؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام، 39 کے قریب مسلمان ہو گئے، جس میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جب یہ دونوں ہستیاں آئیں تو اسلام کو عروج ملا، اسلام کو اور نیا رنگ ملا۔ حضرت حمزہ پہلے آ گئے، پھر اللہ کے نبی، سبحان اللہ، رات کی تاریکی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف ہے، میرے نبی نے رات کو غلاف پکڑ لیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ہیں، فرمایا اللہم اعز الاسلام، اے میرے اللہ، کب تک ہم چھپ کے دار ارقم میں نماز پڑھیں گے؟ یہ تیرا گھر ہے، رات کو آ کے تیرے سامنے اللہ کے قرآن، تیرے قرآن کی تلاوتیں کر لیتا ہوں، لیکن یا اللہ اس کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، یا اللہ مہربانی کر، ایک ابو جہل ہے، ایک عمر ہے، ایک عمر بن حشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، یا اللہ ان دو میں سے جس کو تو مناسب سمجھے میرے دامن میں ڈال دے، مجھے عطا کر دے۔ یہ رات کو میرے نبی نے دعا مانگی ہے، ادھر صبح ہوتی ہے، کافر میٹنگ بلا لیتے ہیں، اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ کون قتل کرے گا، 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، بڑا مال دیا جائے گا، بڑا نوازا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں، سارے خوش ہو گئے کہ عمر ہی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن رب کی تقدیر اور تھی، ان کی تدبیر اور تھی، اللہ تعالیٰ اور چاہتے تھے۔ حضرت عمر تلوار نیام سے نکال کر میرے نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ملتے ہیں، عمر کی آنکھوں میں وہ خون دیکھ کر، وہ جذبات دیکھ کر، وہ جلال اور غصہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ عمر کسی اور ارادے سے جا رہے ہیں۔ کہا عمر کس کے قتل کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے مسلمانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ارادہ کر کے جا رہا ہوں، ان کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں میں اکیلا تو مقابلہ عمر کا کر نہیں سکتا۔ انہوں نے بڑی حکمت کی بات بتا دی عمر کو، اے عمر جس قرآن کے لیے، جس کلام کے لیے عمر کو قتل کرنے جا رہے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بات کہہ دی نعیم بن عبداللہ نے، جس ارادے سے تم جا رہے ہو کہ اللہ کے نبی کو راستے سے ہٹا دیں، تلوار نے عام سے نکالی ہیں، غرض کیا ہے بھئی قرآن کی آواز دب جائے، نئی بات لے کے آئے ہیں، وہی دین وہی قرآن تیرے گھر میں پہنچ چکا ہے، ذرا جا کے اپنی بہن کو پوچھنا، اپنے بہن سعید کو پوچھنا، وہ بھی قرآن پڑھ چکے ہیں، ان کے گھر میں بھی اب بھی جاؤ، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، جا تو صحیح، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ حضرت عمر کو اور غصہ آ گیا، یہ تو میرے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اسی وجہ سے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ جب گھر کے دروازے پہ دستک دی اپنی بہن کے، تو بہنوئی جو سعید تھے وہ ڈر کے مارے اندر چھپ گئے، کیونکہ اس وقت اجازت تھی اسلام کو چھپانے کی، اللہ کے نبی نے خود کہا تھا ظاہر نہ کرو، کیونکہ وہ تکلیف بہت زیادہ دیتے، تنگ بہت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اندر چھپ جاتا ہے، حضرت عمر کی بہن نے فاطمہ جن کا نام تھا دروازہ کھول لیتی ہیں، اللہ اکبر، کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ میں نے آواز سنی، کہنے لگی اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ نعیم بن عبداللہ کی بات تو سچ ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں، مارنا شروع کر دیا۔ اب بہن تھی، آپ ذرا تصور کریں، مار مار کے تھک جاتے ہیں، خون کے فوارے وجود سے نکل رہے ہیں، لیکن بہن کہتی آخر میں جب عمر کو دیکھا کہ انہوں نے غصہ نکال لیا، اتنا مار لیا، تو حضرت عمر کی بہن کہتی ہے اے میرے بھائی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میرے وجود کے 11 ٹکڑے بھی کر دے میں برداشت کر لوں گی، لیکن اللہ کا قرآن کو نہیں چھوڑ سکتی، محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس کو مزہ آ جائے ایمان کا، جس کو حلاوت مل جائے ایمان کی، وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے تو حضرت بلال حبشی گرم زمین پہ لیٹے ہیں تو کہتے ہیں خوب نام محمد ہے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں کر چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے، دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا، جان چلی جائے۔ حضرت عمر کی بہن کہتی ہیں 11 ٹکڑے کر دو، میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتی، دامن قرآن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر سمجھ گئے کچھ ہے اس کلام میں، اس وجہ سے یہ سب سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے، مار کھانے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ذرا مجھے دکھانا، مجھے بھی سنانا تاکہ میں دیکھوں۔ عرب تو تھے، جاننے والے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، کہنے لگے مجھے بھی، کہنے لگے نہیں پہلے غسل کر کے آؤ، پاک صاف ستھرے ہو کے آؤ، پہلے غسل کر کے پھر میرے سامنے بیٹھو، قربان جاؤں یہ کتنی عظیم بہن ہے، عمر جیسے بھائی کو اللہ کا قرآن سکھا رہی ہے۔ سبحان اللہ، گھروں میں جب قرآن آ جاتا ہے تو بہنیں بھی بھائیوں کے ایمان کا سبب بن
جاتی ہیں، بیوی بھی خامد کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، بیٹی بھی باپ کے لیے ایک رحمت کا سامان بن جاتی ہے۔ جب گھروں میں اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، حضرت عمر کے ایک بہن کے گھر اللہ کا قرآن آیا، حضرت عمر غسل کر کے آئے اور غسل کر کے دو زانو اپنی بہن کے سامنے بیٹھ گئے، فرمایا میری بہن اب سنانا اللہ کا قرآن۔ حضرت عمر کی بہن نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھو ایک بہن ہے ایک بھائی کے سامنے، بھائی بھی عمر جیسا جو مار مار کے تھک چکا ہے، وجود بھی زخمی ہے، حضرت عمر کی بہن بیٹھ گئے، اللہ اکبر، اس وجدانی کیفیت میں جب قرآن پڑھتی ہیں تو حضرت عمر رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنکھوں نکل رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں غصہ کتنا ہے کہ قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں، قرآن نے ایسا اثر دکھایا کہ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، روتے جا رہی ہیں، بہن پڑھتی جا رہی ہے، بہن کو کہتے ہیں بس کر میری بہن، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں غلط تھا تم ٹھیک تھی، میں غلط ارادے سے جا رہا تھا، اب ذرا مجھے بھی اسی مدرسے میں لے چلنا، مجھے بھی اسی مجلس میں لے چلنا، مجھے بھی اسی دربار میں لے چلنا جہاں سے تجھے یہ نعمت ملی ہے۔ عمر بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب بہن کہتی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی، آپ چلیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر پہلے تو تلوار اس انداز میں تھی کہ غصہ چہرے پر تھا، اب ندامت کے آثار تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خشیت کی کیفیت تھی، خوف الہی تھا، تجلیات الہیہ کا ظہور تھا۔ حضرت عمر اس کیفیت کے ساتھ جب آئے، حضرت حمزہ دروازے پہ کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک کی زبان پہ آگا عمر آیا، عمر آیا، تلوار ہاتھ میں، عمر آیا، ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا عمر کا۔ حضرت حمزہ دروازے پہ آ گئے، پہلے عمر کا مجھ سے مقابلہ ہوگا، بعد میں اپنے نبی تک میں پہنچنے دوں گا، پہلے میرے تک عمر رہے گا، یعنی اس ارادے سے حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے جب ہلچل دیکھی کہ عجیب کیفیت ہے مجمع میں، ہر ایک کی زبان پہ عمر آ گیا، عمر، کیونکہ ان کو پتا تھا عمر تو مخالف تھا، یہ غلط شاید ارادے سے آ رہا ہو، تو اللہ کے نبی نے جب آواز سنی اپنے چچا حمزہ کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے میرے نبی نے فرمایا میرے چچا حمزہ کیا کیفیت ہے، اچانک مجمع میں یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ حضرت حمزہ کہتے ہیں میرے بھتیجے عمر آ رہا ہے، ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں حمزہ، یہ میرے رات کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آ رہا ہے، میرے آنسوؤں کا رزلٹ آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، میری مراد بن کے آ رہا ہے، عمر کا راستہ نہ روکو، آنے دو آنے دو۔ حضرت حمزہ پیچھے ہٹ گئے، حضرت عمر آ کے دو زانوں میرے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، پہلی غلطیاں معاف کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو غلط ارادے سے پہلے آ رہا تھا، میری بہن نے میری آنکھیں کھول دی، قرآن سنایا، میرا دل نرم ہو گیا، اب میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ ادھر زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ تکبیر کا نعرہ بلند کیا، صحابہ فرماتے ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ پہاڑ بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے، یعنی پہاڑوں سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں، ہمیں ایسے لگ رہا تھا۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، حضرت عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے، باقی سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، عمر مراد مصطفیٰ ہے، باقی سارے آئے، عمر کو اسپیشل مانگا گیا اللہ سے، اللہم اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے عمر سے۔ میرے نبی کا یہ پہلا فرمان عمر کی شان میں۔ دوسرا فرمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملے فرمائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، آپ نے فرمایا میرے بعد تم ایسا زمانہ دیکھو گے، بڑے اختلاف ہو گئے، اختلافاً کثیرا، بڑے اختلافات دیکھو
گے، مسائل دیکھو گے، لیکن آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے در پہ آ جانا اور میرے خلفاء یعنی حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی ان کے دروازے پہ آ جانا، ان پر عمل کرتے جاؤ گے، ایسا ہے جیسے تم نے میری سنت پہ عمل کیا ہے۔ یہ خلفائے راشدین کا اعزاز بھی چاروں کو جو ملا ہے، اس میں دوسرے نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا شاید میں تم سے جدا ہو جاؤں، ماں بقائی، میں نہ رہوں تم میں، میری بقا نہ رہے، یعنی دنیا سے میں تشریف لے جاؤں۔ پیارے نبی نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، میں دنیا سے تشریف لے بھی جاؤں تو میرے ابو بکر و عمر موجود ہیں، ان سے رہنمائی لے گا تمہیں سیدھے راستے پہ لے جائیں گے۔ یہ میرے نبی کا جامع ترمذی کا فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب جملے فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انا نائم، میں نیند کی حالت میں تھا، مجھے خواب ملتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب ملا، کیا خواب ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب یہ ملا، میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میرے ناخنوں تک دودھ آ گیا ہے، دودھ بچ گیا تو میرے سامنے عمر آ گئے، تو وہ بچا ہوا پیالہ دودھ کا میں نے حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم ہے، دین ہے، اللہ میرے عمر کو علم میں وافر مقدار عطا فرمائے گا، عمر کو واللہ وسیع علم عطا فرمائے گا۔ دوسرا خواب میرے نبی کا جو ترمذی شریف میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے، میں نیند کی حالت میں تھا، مجھے اللہ نے بندے میرے اوپر پیش کیے گئے، ہر ایک نے قمیص پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیص کچھ چھوٹی، کچھ اس کو چھوٹی، کوئی اس سے چھوٹی، لیکن جب عمر کو میرے سامنے پیش کیا گیا، میرے نبی نے فرمایا یجر کے الفاظ ہیں حدیث میں، آپ نے فرمایا عمر چل رہا تھا، اتنی بڑی قمیص تھی کہ وہ زمین پہ گھسٹتی جا رہی تھی، یعنی بڑی قمیص تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہے، اللہ حضرت عمر کو وافر مقدار میں دین عطا فرمائے گا، لوگ اسے فائدہ حاصل کریں گے۔ تیسرا خواب میرے نبی کا، صحیح حدیثیں سنا رہا ہوں عمر کی شان میں، تیسرا خواب میرے نبی کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیند کی کیفیت میں تھا، ایک کنویں پر مجھے، میرے سامنے ایک کنواں تھا، اس کنویں پہ اوپر ایک ڈول تھا، میں نے اس ڈول سے پانی نکالا کنویں سے، اللہ کے نبی نے فرمایا چند ڈول میں نے نکالے پانی کے، پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے وہ ڈول کھینچا، لیکن تھوڑے کھینچنے میں کمزوری تھی حضرت ابو بکر صدیق کے، پھر آپ نے فرمایا عمر نے وہ ڈول فاخذها، اسے پکڑا میرے عمر نے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جیسا چاقو چمبند میں نے کوئی نہیں دیکھا، عمر نے اتنے ڈول پانی کے نکالے اس کنویں سے کہ کافی نکالتے گئے، پانی کافی سارا جمع ہو گیا، جگہ تر ہو گئی، لوگوں نے وہاں آ کے اونٹ باندھ دیے، اونٹ بٹھانے کی، کیونکہ اونٹ وہاں بٹھائے جہاں پانی وافر مقدار میں ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں اونٹ مجھے دکھائے گئے خواب میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عمر سے لوگوں کو بڑا نفع عطا فرمائے گا، لوگ اس سے بڑا استفادہ کریں گے، تاریخ گواہ ہے، میرے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا لوگوں نے بڑا نفع
تفاصل، اپنے ہو یا بیگانے، مسلم ہو یا غیر مسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول و قوانین سے سب نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت عمر نے صرف اپنوں کے لیے نہیں سوچا، پوری انسانیت کا سوچا، کیونکہ حضرت عمر وہ کام کرتے تھے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، حق کو جاری کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ عمر بولے تو حق بولے، عمر سوچے تو حق سوچے، عمر کی سوچ بھی حق پر، عمر کا بول بھی حق پر۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، عمر کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ نہیں سکتی جو کسی کے انسانیت کے خلاف ہو، ایسا نہیں، نفع کی باتیں آئیں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن کے پہلا خطبہ حضرت عمر کا کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو خطبہ دے کے حضرت عمر کیا جملے سے کیا ہے، پہلے جملے حضرت کے عمر کے، حضرت عمر فرماتے ہیں جو خلافت مجھے دی گئی ہے اس خلافت کی مجھے حاجت کوئی نہیں تھی، یہ نہیں کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، میری اوپر ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق نے ڈال دی ہے، مجھے حاجت نہیں تھی خلیفہ بننے کی۔ لوگ فوراً بولے عمر تمہیں تو حاجت نہیں تھی لیکن خلافت کو تیری ضرورت تھی، خلافت کو تیری ضرورت تھی، اس لیے تجھے خلافت دی گئی ہے۔ حضرت عمر نے اگلا جملہ بڑا عجیب فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا اگر میں سیدھا رہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم مجھے خود سیدھا کر لینا۔ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے عمر اگر سیدھے نہیں رہو گے تو ہماری تلواریں تمہیں سیدھا کر دیں گی۔ سبحان اللہ، آج کوئی کہے نا خلیفہ کے سامنے، حکمران کے سامنے اس انداز میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے، حضرت عمر کا جملہ سنو، الحمدللہ الذی، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میری رعایا میں ایسے بندے بھی موجود ہیں جو عمر کو تلوار سے بھی سیدھا کر سکتے ہیں، اب مجھے فکر کوئی نہیں ہے خلافت چلانے میں، کوئی حق سچ کہنے والا مجھے موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا قانون، پہلا خطبہ حضرت عمر کا، اس لیے حضرت عمر نے اجازت دی تھی کہ میں اگر کسی غلطی پر ہوں یا میری حکومت میں تمہیں کسی چیز میں شک ہو جائے تو مجھے ڈٹ سوال کرنا، عمر کبھی بھی آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہی تو وجہ تھی۔ دیہاتی ایک آدمی کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے، عمر کل جو لباس کپڑے تم نے تقسیم کیے، عمر وہ کپڑے تو اتنے چھوٹے تھے ہمارے کرتے بنے نہیں، آپ اسی کپڑے کا کرتا زیب تن کر کے آ گئے ہیں، تو آپ نے اس کا لگتا ہے کپڑا زیادہ لیا ہے اپنے حق میں۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے بھی خطبے میں موجود تھے، فرمایا میرے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، ذرا بتاؤ نا میرے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے باپ کو کچھ نہ کہنا، کپڑا واقعی چھوٹا تھا، میں تو عام بندہ ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، تو میں نے اپنے والا کپڑا بھی اپنے ابا جی کو دے دیا، تو دو کپڑے ملا کر میرے اور میرے ابا جی کا کرتا تیار ہوا ہے، زیب تن کر کے آئے ہیں۔ اب حضرت عمر نے جب یہ بات کہی تو اس نے کہا اذن کل نسمع ونطیع، وہ بندہ کہنے لگا اب بولو، ہم آپ کی بات سنیں گے بھی صحیح اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ یعنی ذرا کوئی تصور کرے نا کہ ایک 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ یہ کرتا اور یہ چیز آپ کی بنی،
تو آپ ذرا تصور کریں ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ لیکن حضرت عمر نے وہ اصول انسانیت کو بتائے، وہ قانون انسانیت کو بتائے اور دنیا والوں کو پیغام دیا۔ سبحان اللہ، کیا پیغام تھا؟ یہ پیغام تھا کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے سوچو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو آپ دیکھتے ہیں رفائی کام، فلاں رفائی کام، فلاں انسانیت کی خیر خواہی کے لیے کام، اگر اس کی تحقیق کرو گے، ریسرچ کرو گے تو پیچھے حضرت عمر کی ذات آپ کو نظر آئے گی۔ اگر نہری نظام کے سسٹم کو دیکھو گے تو اس کے بانی حضرت عمر نظر آئیں گے۔ اگر یہ مسافر خانے اور شاہراہیں اور یہ جو انتظار گاہیں آپ دیکھیں گے، اس کے پیچھے سب سے پہلے حضرت عمر نظر آئیں گے۔ مسجدوں میں چراغاں اور مکمل طور پہ دیکھو گے تو حضرت عمر اس کے پیچھے نظر آئیں گے۔ مسجد میں امام، خطیب، مؤذن دیکھو گے، سرکاری طور پہ حضرت عمر اس کے پیچھے نظر آئیں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہے، مردم شماری کا نظام دیکھو گے، اس کے پیچھے حضرت عمر آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر کوئی بیوہ ہے اس کا وظیفہ دیکھو گے، اگر غیر مسلم ہے، جزیہ دینے کے قابل نہیں ہے، اس کو وظیفہ دینے میں حضرت عمر اس کے پیچھے نظر آئیں گے۔ اگر کوئی گورنر ہے علاقے کا، حضرت ابو موسیٰ اشعری عظیم صحابی ہیں، بڑی روایتیں ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے شکایت ملتی ہے کہ وہ ترکی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور کھانا اچھا کھاتے ہیں، پردہ لٹکایا ہوا ہے قیمتی، اور چوتھی بات ان کے بارے میں یہ آئی کہ وہ جو سرکاری تحفے ملتے ہیں نا، مثلا کوئی جاتے ہیں کہیں تو لوگ تحفے گفٹ دیتے ہیں تو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ چار باتیں حضرت عمر کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آئی۔ ان کو بلایا، فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ ترکی گھوڑے پہ یعنی قیمتی گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا، لوگ رعایا کیا کہیں گی، دیکھو ان کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا تھا نا قیمتی پردہ اپنے دروازے پہ نہ لٹکانا، لوگ غریب کیا کہیں گے ان کے پاس تو یہ، ہمارے پاس کھانے کے لیے۔ میں نے کہا تھا نا کوئی بھی عہدے کے وقت تحفہ آپ کو ملے گا وہ عہدے کا تحفہ ہے، تیری ذات کا نہیں۔ پہلے تو کوئی نہیں دیتا تھا، اب دے رہا ہے تو عہدے کو دے رہا ہے، وہ بیت المال کا ہے، مسلمانوں کا سب کا حق ہے۔ فرمایا میں تمہیں معزول کرتا ہوں، معزول کر کے بکریوں کا ریوڑ بیت المال کا ان کے حوالے کیا، گورنر کے، اور وہ ڈنڈا جو تھا بکریوں کو ہانکنے والا وہ دیا۔ فرمایا اتنے دن تم نے بکریاں چرانی ہیں، بعد میں تیرے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا میرے بارے میں، نہیں، اب ان کو یہ نہیں تھا کہ اس طرح کے، یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی خیانت کی، یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ اس کی اجازت ہے مجھے، یا اتنا میرے لیے گنجائش ہے، تو اس وجہ سے حضرت عمر نے یہ بھی برداشت نہیں کی۔ اس انداز میں انہوں نے نظام چلایا اپنے بگانے کا۔ اور وہ جو قحط والا سال آیا تاریخ پر کے عامد الرماد جسے کہتے ہیں، اور قحط تھا ہر طرف، حضرت عمر نے یہ قانون بنایا تھا کہ عمر بھی ایک ٹائم کھانا کھائے گا، رعایا بھی ایک ٹائم کھائے گی، اگر رعایا کو نہیں ملے گا تو میری کابینہ کا کوئی بندہ بھی اس دن کھانا اس ٹائم پہ نہیں کھائے گا۔ یہ عمر کا قانون تھا کہ جیسے وہ رہیں گے ویسے میں رہوں گا۔ ملنے کے لیے آتے تھے لوگ، باہر سے بڑے بڑے سفراء آتے تھے، عمر کا محل کہاں ہے، بیٹھنے کی بڑی مسند کہاں ہے؟ سبحان اللہ، یہودی آیا دیکھا عمر کہاں ہے، انہوں نے کہا ادھر کو مسند ہوگی، بڑا کوئی جگہ ہوگی بیٹھنے کی۔ انہوں نے کہا دوپہر کا ٹائم ہے کیلولے کا، باہر مدینہ سے نکل جاؤ، کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہوگا، کسی درخت کے نیچے لیٹا ہوگا۔ اور وہ بندہ آیا، ارادہ غلط لے کے آیا تھا، لیکن اس نے جا کے دیکھا عمر نے سر کے نیچے جو ہے نا پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اپنی پگڑی رکھی ہوئی ہے، ایک سر کے پتھر رکھا ہوا، پگڑی سر کے نیچے رکھی ہوئی تاکہ وہ سختی محسوس نہ ہو۔ حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جن کا خلیفہ ساری رات جاگتا ہو، دوپہر میں سونے کے لیے کسی درخت کا سہارا لیتا ہو۔ یہ تھا ان کا اصول، یہ تھا قانون۔ مسلمان بھائیو، آج ہمارے اندر سب مسلمانوں میں یہ جذبہ آ جائے کہ ہم یہ سوچیں، حضرت عمر کی سوچ ہمارے اندر ہو
کہ بوڑھے کے بارے میں سوچ کیا ہے، مسلم کے بارے میں کیا ہے، غیر مسلم کے بارے میں کیا ہے، بچوں کے بارے میں کیا ہے، بچوں کا وظیفہ، بیوہ عورتوں کے بارے میں کیا ہے، فلاں کے بارے میں کیا ہے، فلاں کے بارے میں کیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ اصول وضع کر کے دنیا والوں کو بتا دیا تھا یہ پیغام، اور اس طرح دنیا سے تشریف لے گئے۔ انشاءاللہ جب یکم محرم کی پہلی رات ہوگی تو انشاءاللہ مغرب کے بعد میں تھوڑا سا شہادت عمر پر درس دوں گا۔ آج اگر ہو گئی تو آج، جو کل ہو گئی تو کل، انشاءاللہ 15-20 منٹ کا شہادت عمر پر۔ اس لیے کہا وقت اجازت نہیں دیتا جمعے کا، اس لیے کہتے ہیں نا انشاءاللہ میں اس کو آپ کو قیمتی اشعار بھی ظفر صاحب نے کو دیے وہ بھی سناؤں گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں تقاضا ہے کہ دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات عدل کا زمانے بھر میں چرچا ہو، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، یعنی دو چیزیں اکٹھی، ادھر درویشی بھی ہو بادشاہی بھی ہو، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ دو ہنر پیدا، قبا کا پیکر بنا جلال کا پیکر بنا، قبا کا ہر پیوند 17 ٹاکی لگی ہوئی تھی، قبا کا جلال کا پیکر بنا، قبا کا ہر پیوند۔ ارے عمر کے بعد ہوا ہے کوئی عمر پیدا؟ عمر کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے۔ تو مسلمان بھائیو، یہ عظیم ہستی ہے، ان کا کوئی اور اعزاز دنیا میں نہ بھی ملے۔ آج بھی روضہ رسول میں جا کے دیکھو، نبی کے پہلو میں آرام کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب